پیارے دوستو، لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و تعمیرات دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ بس اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا، جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت، جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اسی اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے سے یکتا و روزگار تھے، بلکہ ہر شخص قرآن حافظ تھا اور باول مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے اور شیشے کا سامان پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو آداب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گی، تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی وجہ سے انہیں حکم تھا کہ اگر کسی کٹے ہوئے پتھر کو اپنی جگہ بٹھانے کے لیے چوٹ لگانے یعنی ضرب لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑے کو پتھر پر تہ بتہ بنا کر یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ اس پر ضرب لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جائے جہاں اسے کاٹ کر درست کیا جائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑوں سے لپیٹ دیا گیا تھا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں داخل نہ ہو۔ ستون لگائے گئے تھے کہ ریاض الجنت اور ریاض الروضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ دوستو، یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے، ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اور کبھی